بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله كربة من كرب يوم القيامة من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر سامعین اعظام، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سکھلائے اور بتلائے، وہیں بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بھی کس طرح سے سلوک کرنا ہے یہ بھی بتایا. جیسے اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے ان کو بجا لانا ضروری ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے گزارنے میں کچھ ایسے احکامات دیے جس کا تعلق معاشرت سے ہے کہ آدمی معاشرے میں رہنا ہے تو کس طرح سے رہے، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے دوست احباب کے کیا حقوق ہیں. ان حقوق کو بجا لانا بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہی ایک مسلمان پر نماز پڑھنا ضروری ہے. جیسے نماز فرض ہے، اس کے سلسلے میں کوتاہی کرنے پر ہم سے کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی. اسی طرح سے معاشرے میں، سماج میں زندگی گزارتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی اسی اللہ نے حکم دیا ہے جس نے نماز پڑھنے کا حکم دیا. یہ بھی اسی رسول اللہ نے سکھلایا ہے جس نے اللہ کے حقوق، نماز روزے کے فرائض بتلائے. جب دونوں کا منبع، دونوں کے حکم دینے والے ایک ہی ہیں، تو جیسے ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نماز سیکھ کے پڑھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں معاشرتی زندگی کو بھی سیکھ کر برتنا چاہیے. اسلامی تعلیمات کو، اسلامی احکامات کو کتاب سے دیکھ کر مسلم معاشرے میں رہنے والا سمجھتا ہے کہ یار یہ اسلام کچھ اور ہے جو قرآن اور سنت کہتا ہے، اور وہ اسلام کچھ اور ہے جو مسلمانوں کے محلے میں بستا ہے. حالانکہ ہم قرآن کو ماننے والے، کتاب ہم پڑھتے ہیں، اسی قرآن پر عمل کرتے ہوئے ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اسی قرآن کو پڑھتے ہوئے قربانی کے ایام میں جوش و خروش سے ہم قربانی کرتے ہیں. لیکن اسی قرآن کو پڑھتے ہوئے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا ہے، کمزوروں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا، اسلام نے کیا حکم دیا، یہ ہم نہیں برتتے. ہمیں معلوم نہیں، ہم نے اس پہلو کو جاننے کی کوشش نہیں کی، اور کچھ لوگ جان کے انجان بنتے ہیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. یہ ہمارا اسلام اس سے بہت بدنام ہوتا ہے. آپ اللہ کے حق میں کوتاہی کریں گے، اللہ میاں سے معافی مانگ لیں گے، اللہ معاف کر دیں گے.
وہاں تو معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جان نکلنے سے پہلے پہلے چانس ہے، جب بھی آپ کو احساس ہو جائے ندامت کے ایک آنسو بہا دیے، معاف ہو گیا۔ لیکن آپ نے جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس سماج میں آپ رہ رہے ہیں، اس سماج کے ساتھ آپ نے بدسلوکی کی، ان کا دل دکھایا، ان کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، تو آپ کس سے معافی مانگیں؟ اس کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں اس سلسلے بہت بڑی کمزوری ہے، ہم اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں، باضابطہ سیکھیں، جاننے کی کوشش کریں اسلام نے ہمیں کیا تربیت دی ہے، اسلامی احکامات کیا ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے زندگی گزارنے کا ایسا سنہرا طریقہ دیا ہے، اس طریقے کو اگر عام کیا جائے، اس طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے تو معاشرہ جنت نشان بن جائے گا۔ انہی تعلیمات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم یہ دی کہ ہم کمزوروں کی مدد کریں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں۔ قرآن نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم ایک دوسرے کا تعاون کرو بھلے اور نیک کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ہاں سرکشی میں، نافرمانی میں ان کا ساتھ مت دو، چاہے تمہارا اپنا ہی کیوں نہ ہو، تمہارا سگا بھائی ہو، تمہارے ماں باپ ہو، اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، غلط کاموں پر اکسا رہے ہیں، تو تم ان کا سپورٹ نہ کرو۔ ہاں نیک کام کرنا ہے، بھلائی کی دعوت دینا ہے، بھلائی پر ابھارنا ہے، تو خود بھی کرو اور دوسرے کا سپورٹ بھی کرو۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جس انسان نے کسی بھی مومن کے کسی بھی تکلیف کو دور کر دیا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی طرح کی اس کو پریشانی پیش آئی، اس پریشانی کو دور کر دیا، دور کرنے کا سبب بن گیا، تو اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ نماز پڑھنا نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، یہ کسی بھی مومن کی مدد کرنا ہے، کسی بھی لائن، دنیا کے لائن سے اگر وہ کسی پریشانی کا شکار ہے، آپ اس کے پریشانی، خالص دنیاوی کام ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے اس وقت بہار میں ابھی پہچان پتر کو لے کر جانچ چل رہی تھی اور ہوا بھی، تو جو ریکارڈ بہار میں مانگا گیا، جو ثبوت بہار میں مانگا گیا، اب اتر پردیش میں بھی وہ شروع ہو گیا ہے۔ جو لوگ بیدار ہے، سمجھدار ہے، دنیا کی اس ماحول سے واقف ہے، وہ تو بیچارے اپنا سدھار کیے بیٹھے ہیں، کر بھی رہے ہیں، لیکن ہم میں 95% نہیں 98% طبقہ ایسا ہے جو کچھ نہیں کیا ہے، وہ جان بھی نہیں رہا ہے۔ تو اگر آپ اس سلسلے میں کسی کا تعاون کر رہے ہیں، دیکھنے کے اعتبار سے خالص دنیاوی کام ہے، لیکن اگر آپ اس دنیاوی معاملے میں اس مسلمان کا آپ نے ہیلپ کیا، تو اس کی صلہ میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہاری پریشانی، جب کہ پریشانی کی گھڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں پر رسول اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ اس لیے اس اہم پیغام کو، اس اہم ذمہ داری کو اپنا کام، اگر جن لوگوں کا صحیح نہیں ہے وہ خود صحیح کرانے کی کوشش کریں۔ 11 چیزیں تھیں جو وہاں پر ثبوت کے طور پر مانگا گیا تھا، وہ تفصیل کا موقع مجھ کو نہیں ہے، ابھی اس وقت نہیں ہے کہ میں 11 چیزیں آپ کے سامنے تفصیل سے بتا سکوں، لیکن آپ کو معلوم ہو جائے گا اگر آپ اس کی فکر کریں، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے۔ تو ان تفصیلات کو 11 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ضروری ہے۔ جو لوگ 1984 کے بعد کے پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے بطور خاص، 1984 سے پہلے والوں کے لیے تو ووٹر آئی ڈی سے بھی کام چل جائے گا۔ تو یہ ہماری نگاہ میں خالص دنیاوی کام ہے، لیکن آپ اس کو دنیاوی کام کا سمجھ کے نظر انداز نہ کریں، آپ یہ سمجھیں
کہ یہ دین کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے. وقت اور حالات کے لحاظ سے احکامات بدلتے رہتے ہیں. اس وقت کے اہم ذمہ داری میں سے ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے، ایک ذمہ دار فرد ہونے کی وجہ سے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے کاغذات کو درست کریں، اپنے گھر خاندان میں درست کریں. اسی طرح سے اس آواز کو فرد تک پہنچائیں، باضابطہ ترتیب بنائیں. ہمارے محلے میں کتنے افراد ہیں جو لوگ جانکار ہیں، دوسروں کے گھروں میں جا کے پوچھ کے کاغذات چیک کر کے ان کے کاغذات کو درست کرائیں. یہ سمجھتے ہوئے اس وقت کی یہ دینی ذمہ داری ہے، یہ اسلامی فریضہ ہے، اسلامی فرائض میں سے ایک اہم چیز ہے. اس لیے جو لوگ سماج سے دلچسپی رکھتے ہیں، سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں، قومی خدمت سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہ لوگ تو کر ہی رہے ہیں، کر رہے ہوں گے. لیکن جو لوگ اس چیز سے دلچسپی نہیں رکھتے، ان سے میری نہایت ادب سے گزارش ہے کہ وہ اس کو دین کا اہم کام سمجھ کر اس ذمہ داری کو اوڑھیں، اور گھر گھر فرد تک ہمارے رابطے میں جتنے افراد ہوں ایسی ترتیب بنائیں. جیسے ہم مسجد میں بیٹھ کر اس بات کا مشورہ کرتے ہیں کہ کون کون نماز پڑھ رہا ہے، کون کون نہیں پڑھ رہا ہے، ایسے ہی ہم مسجد میں بیٹھ کر اس بات کا مشورہ کریں، یہ ترتیب بنائیں کہ ہمارے کتنے افراد ہمارے محلے میں ہیں، کن کے کاغذات درست ہیں. جو لوگ اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ نوجوان آگے آئے. اگر نہیں معلومات ہے، جاننے والے سے اس کی باضابطہ تربیت لے لیں اور ترتیب بنا کر ایک گھر تک پہنچے. یہ سمجھیں اس وقت کے ایک اہم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. ایک گھر تک پہنچ کر اور ان کے کاغذات کو درست کرانے کی کوشش کریں. اگر ہم نے یہ اپنے قصبے کے لیے کام کر دیا تو سمجھیے ایک بہت بڑی قومی خدمت انجام دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن من کرب الدنیا، جس نے کسی مومن سے دنیا کے کسی بھی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دیا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی تکلیف کو، قیامت کی تکلیف کو دور فرمائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی تکلیف ہے، بہت بڑی آزمائش ہے جس سے آج مسلمان دو چار ہیں. مسلمانوں کے یہ سب کے ساتھ ہونا ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ خاص طور سے دوگلی پالیسی چونکہ اختیار کی جا رہی ہے، اس لیے جو ہمارے قومی اور سماجی خدمت کرنے والے احباب ہیں وہ لوگ بطور خاص دھیان دیں کہ وہ نوجوانوں کو لے کر باضابطہ ترتیب بنا کر اس پر کام کریں اور اس کو اپنا کام سمجھ کر ایک ہر مومن بچے، ہر مسلمان کے پاس یہ ثبوت ہو جائے کہ وہ یہاں کا ناگرک ہے، یہاں کا شہری ہے، یہاں کا باشندہ ہے. بس توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ نہ ہو پائے. اگر ہم لوگوں نے دلچسپی لے لی تو انشاءاللہ یہ کام بہت آسان ہو جائے گا. میں نے حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مومن کے دنیاوی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ کل قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائیں گے. دوسرا ٹکڑا تھا کہ من یسر علی معسر، اللہ نے کسی تنگ دست آدمی کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، نہیں دے پا رہا ہے، کسی کے پاس مالی تنگی ہے، پیسہ نہیں، کھانے کی محتاجگی ہے، کوئی بیمار ہے، دوا کرانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو جو ایسے مفلسوں اور ایسے تنگ دستوں پر خوشحالی کا معاملہ کرتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، بیمار ہے اس کا دوا علاج کراتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کے کھانے کا نظم کرتا ہے، اس کا اگر وہ مقروض ہے، قرضے دینے کی ادائیگی کا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، قرضے کی ادائیگی کا نظم کرتا ہے، تو جو کسی مصیبت زدہ، کسی تنگ دست کی مدد کرتا ہے، اس کی تنگی کو دور کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت، دنیا میں بھی اللہ اس کی تنگی دور فرمائیں گے اور آخرت میں بھی تنگی دور فرمائیں گے. کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی ہے. یہ جس کو ہم خالص دنیاوی کام سمجھتے ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں، جو کسی بھی تنگ دستی کے زمانے میں آسانی کا معاملہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی کا معاملہ کرتے ہیں اور آخرت میں بھی آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں. ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا، اور جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے،
اس کے عیب کو جاننے کے بعد اچھالتا نہیں ہے. جس کے پاس کپڑا نہیں ہے اس کو کپڑا دے دیتا ہے. پردہ پوشی میں بھی آتا ہے. ایک آدمی کے پاس کپڑا نہیں ہے, سطر چھپانے کے بقدر کپڑا نہیں ہے, اس کو کپڑا دے دیا کہ تاکہ وہ بھی سطر چھپا لے. ٹھنڈک آ رہے اس کے ٹھنڈک کا نظم کر دیا, تو اس کی برائی پر پردہ ڈال دیا, یا اس کے پاس استعمال کرنے کے لیے کپڑا نہیں تو اس کو کپڑا دے دیا. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی بندے کی سطر پوشی کی, کسی مسلمان کے اوپر برائی پر پردہ ڈال دیا, تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیں گے, اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے. دنیا اور آخرت میں دونوں میں ستاری کا معاملہ فرمائیں گے. واللہ فی عون العبد, اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جو اپنے کسی بھائی کے مدد میں لگا رہتا ہے. یہ بہت بڑی بشارت ہے. جب تک کوئی بندہ کسی ضرورت مند کے مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ کی نصرت اس کے ساتھ رہتی ہے. وہ دیکھنے کے لیے ایک عام آدمی کا, ایک عام انسان کا, ایک عام ضرورت مند کی خدمت کر رہا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک یہ اس نادار کی خدمت میں لگا رہتا ہے, اس نادار کی مدد کرتا رہتا ہے, اس کا کام کرتا رہتا ہے, مستقل اللہ کی نصرت اس کے اوپر ہوتی رہتی ہے. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی پیغام نہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا جائے, آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے, تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ تم اپنے کمزوروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرو, ایسے ہی آپ نے کمزوروں اور ضرورت مندوں کی دستگیری بھی کی. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر جب مدینے میں پھیل گئی تو بڑے بڑے صحابہ, تو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب درجے کی محبت تھی, وہ تو پریشان تھی ہی. ایک چھوٹی بچی رو رہی تھی. صدیق اکبر نے پوچھا, بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس کا جواب تھا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں, کل سے میری بکری کا دودھ کون دوہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو دیکھیے. مدینے کے اندر آپ بادشاہ ہیں, مسلمانوں کے امیر ہیں, اور آخرت میں تو بادشاہ ہے ہی ہے. دنیاوی اعتبار سے اس وقت آپ وہاں کے سلطنت تھے, آپ مالک اور حاکم تھے. آپ مالک اور حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اس غریب بچی کے گھر دودھ دوہنے جایا کرتے تھے جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. آج ہم کو تھوڑی سی کوئی منصب یا کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, سامنے والے سے صحیح سے بات بھی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت تھی کہ آپ کمزوروں کے گھر پہ جا کے مدد کیا کرتے تھے. یہی چیز صحابہ نے آپ سے سیکھا. صحابہ کرام کے بارے میں پوری تاریخ پڑی ہوئی ہے. حضرت ابو بکر کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر جب گشت لگانے لگے تو گشت لگاتے ہوئے مدینے کے باہر ایک گھر میں پہنچے. ایک نابینا تھی, وہاں پہنچے تو اس کے خیر خیریت پوچھی. پتا چلا کہ ایک آدمی پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے, کہنے لگے بھائی انتظار کر رہی ہوں, فلاں ایک آدمی جو ہے 2-3 دن سے آیا نہیں, کیا کیسا تھا, کیا تھا, کیا ہم کو کچھ معلوم نہیں. وہ روزانہ صبح میں آتا تھا, میرے گھر کی صاف صفائی کرتا تھا, گھڑا بھر دیتا تھا, اب مجھ کو کھانا کھلا جاتا تھا. تو جتنے دنوں سے نہیں آیا تھا, جتنے دنوں سے غیر حاضری تھی, حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ صدیق اکبر کے انتقال کا وقت تھا. تو ہمارے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو سیکھے تھے. خود مدینے کے حاکم رہتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو عوام سے جوڑے رکھا اور عوام کی خدمت کرنے میں عار محسوس نہیں کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ایک واقعات تاریخ کے اندر ہے. بہرحال مجھے تاریخ نہیں دہرانی, صرف یہ بات بتانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے محتاجوں کو, ضرورت مندوں کو, غریبوں کو اور مسکینوں کی مدد کریں. یہ صرف آپ کی زبانی تعلیمات نہیں تھی, آپ نے خود اس پر عمل کر کے دکھلایا ہے, اور آپ کے پیچھے آپ کے صحابہ کرام نے بھی اس کو برتا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں جو ہم سے کمزور ہیں, ہم سے ضرورت مند ہیں, جس اعتبار سے بھی ان کو ضرورت ہو, مال کی ضرورت ہو, پیسے کی ضرورت ہو, خدمت کی ضرورت ہو, اور کہیں بھی ان پر ظلم کیا جا رہا ہو, ان کے خلاف, اس ظلم کے خلاف
کھڑے ہونے کی ضرورت ہو، اس کے اوپر کوئی اس کو پریشان کر رہا ہو، ہمارے کھڑے ہونے سے اگر اس کی پریشانی دور ہو سکتی ہو تو ہر ایسے موقع پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں، اور یہ سوچ کر کھڑے ہو، یہ سوچ کر اس کا تعاون کریں کہ یہ اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ جیسے اللہ خوش ہوتا ہے نماز کے فریضے کے ادا کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے اور روزہ رکھنے سے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ان کمزوروں کی مدد کرنے سے۔ ایک روایت میں ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت کی؟ بندہ حیران ہوگا، ارے اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ پھر ایک اسی میں ہے کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھ کو پانی پلایا؟ اللہ پوچھیں گے میں بھوکا تھا، تم نے مجھ کو کھانا کھلایا؟ تو سب کے جواب میں جب بندہ حیران ہوگا، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی بیماری میں عیادت کرتے تو مجھ کو وہاں پاتے۔ فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر اس کا تم پیٹ بھرتے تو تم مجھ کو وہاں پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اپنے کمزوروں پر بہت خاص خیال رکھیں، اور یہ سمجھتے ہوئے اس کو دین کا، اسلام کا ایک اہم فریضہ سمجھتے ہوئے، کار ثواب سمجھتے ہوئے اس کام کو انجام دیں۔ اور خاص طور سے میں نے بتایا شہریت کے لیے، شہریت کے ثبوت کے لیے جن کاغذات کی ضرورت ہے، ہم اپنے کاغذات کو بھی درست کرائیں، اور جیسے اپنے کاغذ کو درست کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح سے اپنے جاننے والے ہر فرد کے کاغذ کو درست کرانا اپنا ایک دینی اور ملی فریضہ سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔